شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ پچھلے 2 ویلاگز میں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی۔ کل کی میری گفتگو کا محور تھا کہ ہمیں روپیہ پیسہ، بہت ساری جائیدادیں، بینک بیلنس چھوڑ کر مرنے کی بجائے تازہ آب و ہوا، صاف ستھرا ماحول اور تازہ آکسیجن چھوڑ کر مرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس تازہ آکسیجن میں اپنی سانسیں لے سکیں، وہ بھی زندہ رہ سکیں۔ یقیناً میرے اور آپ کے بعد آنے والے انسانوں کو بھی زندہ رہنے کا حق اسی طرح ہے جس طرح ہمیں زندہ رکھا گیا ہے۔ انہیں صاف آکسیجن ملے گی تو وہ زندہ رہ پائیں گے، اور بے شمار درخت ہی دنیا کو آکسیجن دے سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے آنے والے انسانوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کا بھی کبھی کوئی بندوبست کیا ہے؟ کیا ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کے لیے محلات تعمیر کر رہے ہیں، ان کے لیے اثاثے جمع کر رہے ہیں، فیکٹریاں کارخانے لگا رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں لگا رہے وہ ہیں درخت، جن کی آکسیجن سے وہ زندہ رہ پائیں گے۔ میں جب خود چھوٹا تھا تو میں اپنے ارد گرد اپنے کھیتوں میں، کنویں، ندی نالوں کے کناروں پر بے شمار درخت دیکھتا تھا۔ میرے گاؤں کے اطراف میں درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں، گوٹھ، دیہات میں اسی طرح بے شمار درخت تھے جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے لگائے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ درخت ہمارے ایندھن کا سامان بن گئے۔ پھر ہم نے درخت لگانا ہی چھوڑ دیے۔ ہم نے درخت کاٹے ہیں، ہم نے پودے نہیں لگائے۔ ہم نے پہلے والے درختوں کو جڑوں سے کاٹا ہے۔ آج پوری دنیا کی سائنسی برادری یک زبان ہو کر پوری بنی نوع انسان کو پکار رہی ہے، خدا کے لیے بدلتے موسموں سے زمین کو تباہی سے بچاؤ۔ 2 روز پہلے مصر کے شہر شرم الشیخ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کلائمیٹ چینج کانفرنس میں پوری بنی نوع انسان کو پکارا گیا ہے۔ انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ آپ کا سیارہ سخت خطرے میں ہے، آپ کی زمین خوفناک آفتوں کا شکار ہونے والی ہے۔ خدا را اسے بچانے کے لیے باہر نکلو، اسے بچاؤ، اپنے سیارے کی حفاظت کرو، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرو۔ اس زمین پر زندہ رہنے والے انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، حتیٰ کہ ہر سانس لینے والی چیز کو صاف آکسیجن کا بندوبست کرنا اس میں رہنے والے انسانوں کا فرض ہے۔ کرۂ ارض پر گند مت پھیلاؤ، آنے والی نسلوں کو صاف ماحول دے کر مرو تاکہ آپ کے بعد آنے والے بھی سانسیں لے سکیں، وہ بھی جی سکیں۔ جس کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے آج دنیا بھر کے سائنسدان، اقوام متحدہ اور باشعور قومیں اسے بچانے کے لیے فکر مند ہیں، شور کر رہی ہیں،
وہ کائنات کے سیاروں میں سب سے خوبصورت سیارہ ہے۔ میرے زیر مطالعہ عظیم مسلم سکالر مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب اللہ اکبر کے ایک پیرائے میں ایک روسی خلاباز کے جذبات اور اس کی کیفیت کو معبود کی طلب سے اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ تحریر مولانا وحید الدین خان کی ہے اور باب ہے خدا کا وجود اور عنوان ہے پیرائے کا معبود کی طلب۔ روس کے خلائی مسافر اندرن نکولائف اگست 1962 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو لپٹ جاؤں، اس کو چوم لوں۔ انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہے وہ معلوم کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ روسی خلاباز جو زمین سے دور خلا میں گیا تھا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانگی ہی حیرانگی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں انسان کے سکون کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تجربہ کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ زمین اپنے موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس کے ساتھ لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نثار کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں الہ بنانا کہا گیا ہے۔ آدمی خالق کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے وہ مخلوق کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے، جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ وہ اپنے تمام بہترین جذبات کو خدا کے لیے نثار کر دے۔ روسی خلاباز پر جو کیفیت زمین کو پا کر گزری وہی کیفیت مزید اضافہ کے ساتھ آدمی پر خدا کو پا کر گزرنی چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے اور اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے، مومن مخلوقات سے گزر کر خالق تک جا پہنچتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محو ہو جاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے ہے۔ یہ ایک پبلک میسج ہے اور خدائی میسج بھی، دونوں چیزیں ہیں۔
خدا کی زمین ہے، خدا کا سیارہ ہے، اور اس سیارے کو استعمال کرنے کے لیے خدا نے ہم کو بھیجا ہے، یہ ہمیں عنایت کیا ہے، ہمیں عطیہ دیا ہے۔ خدا کے لیے خدا کے دیے ہوئے عطیے کی حفاظت کریں۔ آج کا یہ میسج کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمین میں موجود نعمتوں کو دیکھنے، سمجھنے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔